ہے پہلا درس یہ کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا الخلق عیال اللہ. مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت اللہ کے بدو کے ذریعے سے بھی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کو علماء نے لکھا ہے سب سے قریبی ترین ذریعہ وہ قرآن کی تلاوت ہے. جو آدمی قرآن پڑھتا رہتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے. دوسرا بڑا ذریعہ وہ نماز ہے کہ بندہ اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. اور تیسرا بڑا ذریعہ مخلوق خدا کی خدمت اللہ اس سے بھی راضی ہوتا ہے. پہلا درس یہ کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا الخلق عیال اللہ. مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے. اور پھر جو آدمی اللہ کی محبت میں آگے جاتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحانات میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے. آزمائشوں اور امتحانات میں بھی. ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگر کہنے لگے اللہ کے محبوب مجھے آپ سے محبت ہے. آپ علیہ السلام نے چہرہ پھیر لی. دوسری طرف سے آئی آگر کہنے لگے یا رسول اللہ انی احبک. اے اللہ کے محبوب میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کیسے مبارک وہ لمحے ہوں گے اور کیسے مبارک وہ لوگ ہوں گے اور کتنا مبارک وہ وقت ہوگا کہ جن لوگوں کو اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنے کا موقع ملا ہے. آپ علیہ السلام نے پھر چلا دیا دوسری طرف مڑ پھر تیسری طرف سے سامنے آئی آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ انی احبک. اے اللہ کے محبوب مجھے آپ سے محبت ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا پھر اپنے آپ کو تکالیف کے لیے اور آزمائشوں کے لیے تیار کر. آزمائشوں اور تکالیف کے لیے تیار رکھ. چونکہ جتنی اللہ سے اور اللہ کے محبوب سے محبت ہوگی اتنا اس بندے پہ امتحانات آئیں گے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ہمارے ہاں ایک مزاج ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس مال نہیں ہے غربت ہے ہم سمجھتے ہیں ہم سے اللہ ناراض ہے. بیماری آ گئی ہم سمجھتے ہیں ہم سے اللہ ناراض ہے. اور کوئی پریشانی آ گئی ہم سمجھتے ہیں اللہ ہم سے ناراض ہے. گھر کا کوئی فرد چلا گیا ہم سمجھتے ہیں ہم سے اللہ ناراض ہے. یہ اللہ کی ناراضگی کی علامات نہیں ہے. اللہ قارون کو مال دے کے بھی ناراض تھا. اللہ نمرود کو حکومت دے کے بھی ناراض تھا. اللہ ابراہیم علیہ السلام سے مال اور حکومت نہ دینے کے باوجود بھی راضی تھا. اللہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس مال نہ ہونے کے باوجود بھی موسیٰ سے راضی تھا. یہ علامات نہیں. فرعون کی بیوی جو تھی حضرت آسیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی انہوں نے فرعون کو خدا نہیں مانا. کبھی توحید پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا ڈگمگائی نہیں ہے. اور اسی پاداش میں ایسی بیوی جس کے ساتھ شدید ترین محبت فرعون کرتا تھا شدید ترین محبت کرتا تھا اس بیوی کو دیوار کے ساتھ جوڑا. اس کے ہاتھوں کے اندر کیلے ماری اور کیلے مار کے کہا بتا تیرا رب کون ہے. کہا میرا وہ رب ہے جو موسیٰ کا میرا وہ رب ہے جو موسیٰ کا. دنیا کی مجازی محبت انسان کو حاصل ہو جائے مجازی محبت تو پھر مجنون لیلا کی گلیوں میں سرے کرتا رہتا ہے. اس کی طرف جانے والے کتے سے بھی محبت کرتا ہے. جب حقیقی محبت جو کہ اللہ کی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جب آدمی کو یہ محبت حاصل ہو جائے تو پھر آدمی پرواہ نہیں کرتا. پھر وہ قاسم نانوتوی کی صورت میں
اسلام کی ایک ننگی تلوار بن جاتا ہے، اور پھر وہ محمد بن قاسم کی صورت میں ایک بہت بڑا مجاہد بن جاتا ہے، صلاح الدین ایوبی کی صورت میں وہ ایک بہت بڑا کمانڈر، لیڈر اور مجاہد بن جاتا ہے۔ پھر وہ نہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے مال کی پرواہ کرتا ہے، اور نہ اپنی دنیاوی عروج کی اور نہ دنیاوی مفادات کی پرواہ کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ محبت اللہ کی حاصل ہو گئی۔ آج تھوڑی سی کمی اسی بات کی ہم سب کو محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت کی بجائے دنیا کی محبت بیٹھ گئی، اللہ کے رعب اور خوف کی بجائے دنیا کا رعب اور خوف ہمارے دل کے اندر بیٹھ گیا، جس کی وجہ سے معاملات خراب۔ کمال حاصل ہے اللہ کی محبت کو، اللہ کے محبوب کی محبت کو، اور زوال حاصل ہے دنیا کی محبت کو اور اہل دنیا کی محبت کو۔ آج دنیا ہمیں چمکتی دمکتی دکھتی ہے اور حاصل ہوتی نہیں دکھتی۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، دوست بھی ہیں، استاد بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مجھے خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے اللہ اپنا گھر دے دے ادھر پنڈی میں۔ پشتون تھے دور، تو کہتے ہیں میں جب زمین کا معلوم کیا تو وہ 50,000 کی تھی، تو میں نے کوشش کر کے 50 جمع کیا تو 1,00,000 کی ہو گئی۔ پھر میں نے کوشش کی کہ میں 1,00,000 جمع کر لوں، تو جب 1,00,000 جمع ہوا تو وہ 2,00,000 کی ہو گئی۔ اب جو میں اس کے پیچھے جا رہا تھا وہ مجھ سے آگے آگے جا رہا۔ یہ دنیا کی محبت انسان کو اپنے پیچھے چلاتی ہے، انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آدمی آخرت کی محبت دل میں رکھے ہم اس کی محبت اور اس کی چاہت میں اضافہ فرمائیں گے اور اس کی مانگ کو پورا کریں گے۔ ومن کانا یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو آدمی دنیا کی محبت مانگے گا اور دنیا طلب کرے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کو دنیا سے تھوڑا سا حصہ دیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ قارون کیا تھا؟ قارون ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوۃ، ایک طاقتور اونٹوں کی جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں لے کے جاتی تھی۔ تو معمولی مالدار نہیں تھا، 2 4 5 10 15 20 لاکھ روپے والا مالدار نہیں تھا، خزانے والا تھا۔ اللہ کی نافرمانی میں رہا، وقت کے نبی کی نافرمانی میں رہا، وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، تو پھر اللہ نے سزا کیا دی کہ زمین کے اندر دھسایا، اور جب دھسایا تو دھستے دھستے سارے کا سارا اپنے خزانوں کی چابیوں سمیت زمین میں دھس گیا۔ جب وہ گھر سے نکلتا تھا تو اپنے اڑوسی پڑوسی یارے محلہ گاؤں والے کہتے تھے کہ بھائی کاش ہمارے پاس قارون جیسا مال ہو جائے، قارون جتنا مال ہو جائے، بڑا مالدار ہے، سہولتوں والا ہے اور عیاشیوں والا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ زمین میں دھس رہا ہے اور زمین اس کو کھا رہی ہے، تو وہی لوگ جو خواہش کیا کرتے تھے کہ کاش ہم قارون جیسے بن جائیں، کاش ہم قارون جیسے بن جائیں، وہی لوگ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں قارون جیسا نہیں بنا دیا، ورنہ آج ہم بھی اس کے ساتھ زمین میں دھس جاتے۔ ہمارے یہاں بھی جو آدمی دنیا کما رہا ہو نا، اچھی دنیا کما رہا ہو، تو والدین اپنے بچے کو تانا کرتے ہیں، کہتے ہیں پتر ایک تم نکمے ہو، اتنے نکمے ہو، فلاں کا بیٹا دیکھا ہے، فلاں کا بیٹا کیسے مال کماتا ہے، تم بڑے نکمے نکلے ہو۔ نکمی اولاد اللہ کسی کو نہ دے، اپنی اولاد کو کوستے ہیں۔ کیا ہے کہ دل کے اندر دنیا کی محبت بٹھائی ہے، دل کے اندر دنیا کی عظمت بٹھائی ہے۔ یہ گھڑی ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی ذات عالی سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی محبت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔